السلام علیکم کلاس. آج ہم سورہ انفال کا آغاز کر رہے ہیں. تعارف کریں گے سورہ انفال کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. سورہ انفال کا تعارف. یہ سورت ترتیب کے لحاظ سے 8ویں سورت ہے. مدنی سورت ہے یعنی مدینہ میں نازل ہوئی. زمانہ نزول اس کا سن 2 ہجری ہے. رکوع اس کے 10 رکوعات ہیں. آیات کی تعداد 75 اور پارہ یہ 9ویں اور 10ویں پارے میں موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کے کلمات کی تعداد بھی آپ کو بتا دوں 1075 اس کے کلمات ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد مدنی اور مکی صورت میں فرق. مکی صورت جو کہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی یعنی مکہ میں، اور مدنی صورت جو کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی. ترتیب کے لحاظ سے میں نے آپ کو بتایا یہ سورہ نمبر 8 ہے اور یہ 2 ہجری جنگ بدر کے مقام پر نازل ہوئی. جنگ بدر جب ہو گئی تھی ختم اس کے بعد نازل ہوئی. سورہ انفال کے 2 اور نام ہیں. اس کو سورہ بدر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی، اور اسے غزوہ جہاد بھی کہا جاتا ہے. مال غنیمت پہلے کی قوموں پر مال غنیمت حرام تھا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر مال غنیمت حلال کر دیا گیا. غنیمت وہ مال ہے جو جنگ و جہاد کے ذریعے حاصل ہو. انفال جو کسی خاص مجاہد کو غنیمت میں سے بطور انعام ملے. اور فیے بھی یہاں پر بتانا لازمی ہے کہ جو جنگ میں بغیر جنگ کے اگر کفار سے کوئی مال حاصل ہو تو فیے کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اب غزوہ بدر کا خاکہ دیکھتے ہیں. تاریخ کیا تھی؟ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری. مقام مدینہ کے جنوب مغرب میں واقع میدان بدر. مترقبین مسلمان مدینہ اور قریش مکہ یعنی یہ آپس میں آمنے سامنے تھے. اور پھر سپہ سالار کون تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے سپہ سالار تھے، اور ابو جہل جو تھا وہ کفار کا سپہ سالار تھا. اور جنگی لشکر جو تھا اس کی تعداد کیا تھی؟ مسلمانوں کے 313 تھے اور کفار 1000 تھے. شہادتیں جو نتائج کیا نکلے؟ شہادتیں 14 شہادتیں ہوئی مسلمانوں کی، اور اسلام فتح حاصل ہوئی اسلام کو. 70 ہلاکتیں اور 70 قیدی ہوئے کفار کے، اور کفار کو شکست ہوئی. اب انفال کہا کسے جاتا ہے؟ انفال کی یہاں معنی دیکھ لیں. انفال عربی زبان کا لفظ ہے جو نفل سے بنا ہے، اور نفل کا مطلب ہوتا ہے زائد عبادت یعنی اضافی عبادت جو کہ آپ پہ فرض نہیں ہے لیکن آپ کر رہے ہیں. اسی طرح مال غنیمت بھی وہ مال ہے جو اضافی طور پر استعمال ہوتا ہے. تو اصطلاح میں یہ مال غنیمت جو انفال کو کہا گیا ہے اسی وجہ سے کہا گیا کہ جیسے آپ اضافی عبادت کرتے ہیں ایسے ہی یہ اضافی مال ہے جو کہ آپ نے کمایا نہیں ہے لیکن کفار سے آپ نے حاصل کر لیا ہے. اس کے بعد اس کے مضامین کی طرف آتے ہیں. مضامین دیکھیں، اس میں مال غنیمت کے متعلق بات کی گئی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس مومنین کی صفات اس میں بتائی گئی. اللہ کی مدد کے متعلق بتایا گیا. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا. ہجرت سے پہلے کافروں کی تدبیروں کا ذکر ہے. میدان جنگ کے احکامات ہیں، نازل ہونے کے اصول اور جنگ کا نقشہ، کافروں کی روح قبض ہونے کی کیفیت، جہاد کی تیاری. اس کے بعد جہاد کی ترغیب دلانا کہ مسلمانوں کو جہاد کی ابھارنے کا حکم ہے. قیدیوں کے احکامات ہیں، صلح کے احکامات ہیں. میراث یعنی وراثت جو کہ ماں باپ کی طرف سے جائیداد ملتی ہے اس کے احکام ہیں. وقتی طور پر کیا آئے تھے اور پھر بعد میں ان کو ختم کر کے دوسرے احکامات کیا دیے گئے. پھر کافروں کے دینی مسائل ان کے مذہب کے مطابق حل کرنے کے حکم دیے گئے. تو یہ یہاں پر جو ہے اس کے مضامین بتائے گئے. اب پس منظر کی طرف چلتے ہیں یعنی اس کی شان